اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن پروگرام تزکیہ نفس کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ ناظرین اکرام، ہم روزانہ تزکیہ نفس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، جب روزہ رکھنے والے اپنے روزے کی مزدوری لے رہے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ تم ان لوگوں میں سے قرار پاؤ جو اس سے محروم رہ جائیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے دروازے اس ماہ میں بند کر دیے گئے ہیں، بس تم اللہ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تمہارے لیے نہ کھول دے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں سے جکڑا جا چکا ہے، بس تم اللہ سے سوال کرو کہ وہ انہیں تم پر مسلط نہ کر دیں۔ انتہائی غور کا مقام ہے، یعنی عام طور پر جو کم سن ہیں وہ یا معرفت نہیں رکھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا شیطان کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے، شیطان کو قید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں، اب وہ ہمیں بہکا نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کے رسول کے یہ کلمات ہمیں یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس مہینے میں بھی جو چاہے گا، جو عمل صالح کرے گا، وہ خدا کی بارگاہ سے فیض پائے گا، مزدوری پائے گا، نعمتیں پائے گا۔ لیکن جو عمل صالح انجام نہیں دے گا، جو اپنے ارادے کی قوت نہیں دکھائے گا، جو اپنا ڈٹرمنیشن نہیں سنبھال پائے گا، جو اپنے اعضاء کو گناہوں سے نہیں روک پائے گا، وہ اس مہینے کے فیوز و برکات کو نہیں سمیٹ پائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے امتیوں، جب پروردگار عالم روزہ رکھنے والوں کو مزدوری بانٹ رہا ہوں تو تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو اس سے محروم کیے جا رہے ہیں۔ اور شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں سے جکڑا جا چکا ہے، لیکن تم اللہ سے سوال کرو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں تم پر مسلط کر دے۔ لہٰذا جو ایک عام کانسیپٹ ہے کہ شیطان کو بند کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب ہمیں وہ بہکا نہیں سکتا، لیکن اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، یہ مقام فکر ہے کہ اگر ہم اس مہینے کے فیوز و برکات کے لیے اپنے دل کو اس طرف رجوع نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، ہم ان غور طلب باتوں پر غور نہیں کریں گے اور ان فیوز کو پانے کی کوئی عملی جدوجہد نہیں کریں گے، تو ہم نہ صرف یہ کہ وہ نہیں پائیں گے، وہ فیوز اور برکات نہیں پائیں گے، بلکہ ہم اس برائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، ان محروم لوگوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں کہ جنہیں مزدوری سے محروم کر دیا گیا ہو، جن کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں، جن پر شیطان کو مسلط کر دیا جائے۔ اور جب ہم شیطان کے واقعے کو دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کہ پروردگار عالم نے حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ وہ سجدہ کریں، اور شیطان نے سجدے کا انکار کیا اور اس نے غرور کیا اور قیاس کیا، تو اس نے خود خدا کی بارگاہ میں کہا، یعنی جب اس نے اپنے جو کچھ اعمال اس نے انجام دیے تھے، جو عبادتیں کی تھیں، اس کا صلہ خدا سے مانگا، اور اس صلے میں اس نے لمبی زندگی مانگی تاکہ وہ انسانوں کو بہکا سکے۔ تو اس نے خود یہ کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر، صراط مستقیم کے پاس بیٹھ کر میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور ماں سوائے ان کے کہ جو تیرے خاص بندے ہیں۔ خدا نے بھی اس مقام پر ناز کیا کہ میں تجھے اس کی گویا اسپیس دیتا ہوں کہ اگر تو لوگوں کو بھٹکانا چاہتا ہے تو بھٹکا لے، لیکن جو میرے خاص بندے ہیں وہ راہ راست پر رہیں گے۔ اب گویا
پروردگار عالم نے فیصلہ فرما دیا. لیکن یہاں ایک اور تصور ذہن میں آتا ہے کہ شاید جو لوگ صراط مستقیم پر ہیں یا جو اچھے کام انجام دے رہے ہیں یا علم کو حاصل کر رہے ہیں یا علم کو بانٹ رہے ہیں، وہ انہیں شیطان بہکا نہیں سکتا. ایسا ہرگز نہیں ہے. علماء کے واقعات، انبیاء کے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں. انبیاء کی تو ملاقاتیں ہوئی ہیں شیاطین سے، اور شیاطین سے انہوں نے پوچھا ہے کہ تمہارے حربے کیا ہیں، تم کن چیزوں کے ذریعے سے انسانوں کو اپنے قبضے میں کرتے ہو، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہو. اور علماء کے واقعات بھی موجود ہیں تاریخ میں کہ جہاں شیاطین نے ان پر قابو پانے کی کوشش کی یا انہیں بھٹکانے کی کوشش کی. یعنی ایک عام خیال جو ذہن میں آتا ہے کہ شاید جو علماء ہیں انہیں شیاطین بھٹکا نہیں سکتے، یا جو راہ راست پر ہیں، جو نیکی کے کاموں میں ہیں. تو ائمہ طاہرین نے یہاں تصحیح فرمائی کہ کوئی بھی شخص یہ نہ سوچے کہ اسے شیطان بھٹکا ہی نہیں سکتا. یعنی وہ جو ہستیاں خدا کی بارگاہ میں بلند ہیں ان کا ذکر نہیں ہے، لیکن ان کے علاوہ ہر ایک آدمی کو شیطان بھٹکانے کی کوشش کر سکتا ہے، وسوسے دل میں ڈالنے کی کوشش کر سکتا. لیکن جو خدا کا بندہ ہے، جو پیروکار مولا کائنات علی بن ابی طالب ہے، جو محمد اور آل محمد کا صحیح چاہنے والا ہے، اسے وہ کوشش تو کرے گا لیکن وہ انسان بھٹکے گا نہیں، شیطان کامیاب نہیں ہوگا. اور یہ واقعہ اس امر پہ دلالت کرتا ہے. شیخ انصاری کے لیے لکھا گیا کہ ان کے ایک شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ شیطان کو دیکھا، اور اس کے ساتھ جو اس کے ٹولز ہیں، جو اس کی چیزیں ہیں، ان کو دیکھا. اور پھر اس نے اس طالب علم میں آ کر شیخ انصاری کو اپنا خواب بیان کیا. خواب حجت نہیں ہوتے لیکن مقام فکر ضرور ہوتے ہیں. اس نے خواب آ کر بیان کیا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. میں نے دیکھا کہ میں نے شیطان کو دیکھا، اور دیکھا کہ وہ اس کے ساتھ بہت ساری اس کی چیزیں بھی ہیں، اور ان چیزوں میں نے دھاگے دیکھے کہ اس کے پاس چھوٹے چھوٹے دھاگے بھی ہیں، اس کے پاس رسیاں بھی ہیں، اس کے پاس زنجیریں بھی ہیں. اور میں نے اس سے سوال کیا خواب میں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. اس نے کہا کہ یہ دھاگے، یہ رسیاں اور یہ زنجیریں، یہ سب میں انسانوں کو قابو کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں. ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہوں، انہیں قابو کرنے کے لیے میں اسے استعمال کرتا ہوں. اور کچھ لوگ تو اتنے کمزور ایمان کے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اس نے ایک باریک دھاگا دکھا کر کہا کہ ان کے لیے ایک دھاگا ہی کافی ہوتا ہے. یعنی تھوڑا سا لالچ، تھوڑی سی خود پسندی، تھوڑی سی چیز میں انہیں بہکا لیتا ہوں. کچھ لوگوں کو تو میں صرف ایک دھاگے سے قابو کر لیتا ہوں، اور جو کچھ بہتر ایمان کے ہیں ان کے لیے میں یہ رسیاں استعمال کرتا ہوں تاکہ میں اس سے انہیں باندھ سکوں. تو طالب علم کہتے ہیں، شیخ انصاری کے طالب علم جو تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اتنی موٹی موٹی زنجیریں بھی ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑی زنجیر کی طرف، بہت آہنی موٹی زنجیر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کس کے لیے ہے. تو شیطان نے جواب دیا کہ یہ شیخ انصاری کے لیے تھی، اور میں نے اس سے شیخ انصاری کو قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا ایمان ایسا تھا کہ انہوں نے ایک لمحے میں اس کو توڑ دیا. اس نے کہا یہاں خواب مکمل ہو گیا، میں سمجھ نہیں پایا. شیخ انصاری نے اپنے طالب علم سے اس پورے واقعے کو سنا، اور واقعے کو سننے کے بعد یہ کہا کہ بالکل صحیح ہے، تم نے صحیح خواب دیکھا ہے. کل رات کو شیطان نے مجھے بہکانے کی کوشش کی، اور خدا کا فضل، اس کی عنایت، اہل بیت اطہار کا صدقہ کہ میں اس کی کوشش اس کے لیے بارآور نہیں ہوئی، میں کامیاب ہو گیا. میں نے اس زنجیر کو توڑ دیا. طالب علم نے پوچھا کہ اگر آپ کو گرا نہ گزرے تو آپ مجھے بھی واقعہ بیان فرمائیے. تو انہوں نے کہا کہ کل میری بیٹی نے مجھ سے ایک نئی چادر کی فرمائش کی. بہت دنوں سے مجھ سے ایک چادر کی فرمائش کر رہی تھی. اس نے مجھ سے ایک چادر کی فرمائش کی، اور میں نے اس سے کہا کہ ابھی میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، جیسے ہی میرے پاس پیسے موجود ہوں گے میں تمہارے لیے اس نئی چادر کا، جس کے لیے تم بہت دنوں سے اصرار کر رہی ہو، میں اس کا انتظام کر دوں گا. لیکن بیٹی نے پھر دوبارہ کہا کہ بابا آپ کے پاس خمس کے بہت سارے پیسے موجود ہیں، اگر آپ ان پیسوں میں سے کچھ پیسے نکال لیں اور مجھے وہ چادر لا دیں، اور جب آپ کے پاس پیسے آئیں تو وہاں رکھ دیں، تو یہ غلط تو نہیں ہوگا. یقیناً یہ غلط نہیں تھا. حضرت شیخ انصاری نے بیٹی کی بار بار فرمائش پر اس میں سے پیسے نکالے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں
پیسے نکال کر اس کے لیے وہ چادر لانے کے لیے گھر سے باہر نکلا، مگر جیسے ہی گھر سے باہر نکلا مجھے خیال آیا کہ اگر آج ہی مجھے واپس آتے ہوئے موت آ جائے، موت جس کا کوئی وقت مقرر نہیں، اگر مجھے موت آ جائے گی تو میں وہ پیسے واپس نہیں رکھ سکوں گا، نہ میری بیٹی وہاں پیسے واپس رکھے گی، اور اس طرح خمس کے پیسے جو کسی اور کا حق ہے اس میں سے یہ چادر میں اپنی بیٹی کو دے دوں گا، لہٰذا میں امانت میں خیانت کر دوں گا۔ لہٰذا یہ سوچتے کے ساتھ ہی میں نے اس بات کو بہتر سمجھا کہ میں اپنی بیٹی کو دوبارہ سمجھاؤں گا۔ وہ رنجیدہ تو ہوگی، وہ ناراض تو ہوگی، لیکن میں اس کی ناراضگی کو برداشت کر لوں گا، میں اس کا رنجیدہ ہونا برداشت کر لوں گا، لیکن میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ میں امانت کو واپس نہ رکھ سکوں اور مجھے موت آ جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ بس تم نے صحیح خواب دیکھا کہ بہت بڑی زنجیر اس نے ڈالی، لیکن اللہ کا فضل اور اہل بیت اطہار کا صدقہ تھا کہ میں نے اس زنجیر کو توڑ دیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، اور اس میں تمام انسان ہم جو موجود ہیں وہ تمام انسان ان کو ہر وقت شیطان کا دھڑکا ہے یا شیطان انہیں بہکا سکتا ہے۔ تو اسی لیے امام ارشاد کرتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ تمہیں موت سے قریب کر رہا ہے۔ نہج البلاغہ میں آپ کا ارشاد کہ تمہاری زندگی کی ہر سانس تمہیں موت سے لمحہ بلمحہ قریب کر رہی ہے، کہ بیٹھے ہیں آج بزم میں کیا اعتبار ہے، دار فنا میں کون سی شے کو قرار ہے، کیا اعتبار زندگی بس مستعار ہے جس کا نفس کی آمد و شد پر مدار ہے، ٹوٹے گا کب یہ تار نفس کچھ خبر نہیں، کاری جہاں دراز سہی معتبر نہیں۔ ہر سانس کہہ رہی ہے کہ ایک سانس کم ہوا، نقصان اس حساب سے تو دم بدم ہوا، اب تک جو جی رہے ہیں تو اس کا کرم ہوا، اچھا برا تو فرد عمل میں رقم ہوا، روشن نہیں ہے راز حیات و ممات کے، کیا جانے کتنے سانس ہیں باقی حیات کے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کے اندر زہر ہلاہل بھرا ہوا ہے۔ فریب خوردہ جاہل بار بار کھینچ کر اس کے پاس جاتا ہے، اور عقل مند اور دانا اس سے بچ کر رہتا ہے۔ بس پروردگار عالم محمد اور آل محمد کے صدقے سے ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے، یہ بیان کرتے ہوئے کہ اس مہینے میں ہر دن میں پروردگار عالم وقت افطار میں ہزار ہزار ایسے لوگوں کو کہ جنہیں جو اس بات کے مستحق تھے کہ جہنم میں جلائے جاتے، ان ہزار ہزار لوگوں کو ماہ رمضان کی برکتوں اور فضیلتوں کے صدقے سے انہیں نار جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ پروردگار ہم محمد اور آل محمد کے صدقے سے، چہارد معصومین اسلام کے صدقے سے تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ پالنے والے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی برکتوں کو بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جو محروم رہ جانے والے ہوں، تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جن پر پروردگار عالم شیطان کو مسلط کر دے گا، تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جن کے لیے نار جہنم کے دروازوں کو خدا کھول دے گا اور نار جہنم کو ان کے لیے لازم قرار دے گا، تم ان محروم لوگوں میں نہ ہو جانا۔ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم کو شیاطین کے شر سے اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، جو ہر وقت میں انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کبھی لالچ کے ذریعے سے، کبھی خود پسندی کے ذریعے سے، کبھی مایوسی کے ذریعے سے، کبھی ڈپریشن کے ذریعے سے، وہ ہماری ہمتوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ پالنے والے ہم محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں شیاطین کے شر سے محفوظ رہیں اور ہم ان لوگوں میں قرار پائیں جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں کامیاب ہیں۔ پروردگار ہماری سب سے بڑی دعا
کہ ہمارے وقت کے امام آقا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرماؤ اور ہمارا شمار ان کے منتظرین اور ان کے ناصرین میں فرماؤ. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان.